تو پاکستانی قوم، اچھا یہ بھی میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، جو خوش لوگ ہوتے ہیں نا، جو خوش مزاج ہوتے ہیں، وہی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، اور یہ اتنے گندے ہیں نہیں جتنا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ انگریز اتنا بڑا ٹھرکی ہے نا، تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، خدا کی قسم انگریز کی ٹھڑک وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف لیبل ہے ان لوگوں کا، لیبل لگایا ہوا بہت اچھا، نہیں انگریز زنا سے بچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نوجوان میں اگر ٹھڑک ہے تو کیوں ہے؟ نا حلال مل رہا ہے نا حرام مل رہا ہے، کیا خیال ہے؟ اس کا سارا بیلنس اس کے اندر جمع ہو رہا ہے، پھر کہیں ادھر آنکھ مٹکا کر لیا، کہیں ادھر دیکھ لیا، کہیں ادھر انٹی کو جھانک لیا، غلط کر رہا ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ انگریز کے لیے کیا ہے بھائی، بالغ ہونے سے پہلے زنا کرنا شروع کرتے ہیں، وہ بالغ ہونے سے پہلے۔ ان کی ٹھڑک کا ہم سوچ نہیں سکتے، وہ نہیں گزارا کر سکتے۔ وہ 50 سال میں شادی کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ بہت لائف کو انجوائے کر چکے ہوتے ہیں، بیسیوں لڑکیوں سے ان کے حرام تعلقات، اور اب لڑکیاں پوری کر کے لڑکوں پہ سیٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ بھائی بدنام ہوتے ہیں ہماری قوم۔ میں بار بار بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ کفر کی کسی خوبی سے کبھی متاثر مت ہو، جب اس خوبی کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا اس خوبی کی بیس خوبی نہیں ہے، کوئی برائی ہے، اور وہ خوبی تمہیں دیکھنے میں خوبی نظر آ رہی ہے۔ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا یہ کچھ اور کہانی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں اتنی کرپشن ہے، ان کے تو کرپشن نہیں ہے۔ او بھائی جاب، ان کی غربت مسلط کر کے دیکھو۔ دیکھو جب بھی مقابلہ کرایا جاتا ہے نا تو انوائرمنٹ ایک جیسا ہوتا ہے، پھر پتا چلتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، آپ نے کیا کیا، 2 بندوں کو رنگ میں لے کر آئے، اکھاڑے میں لے کر آئے پہلوانی کے لیے، مقابلے کے لیے۔ ایک کو آپ نے رات کو سونے نہیں دیا، دن میں بھی سونے نہیں دیا، 3 دن سے روزہ رکھوایا ہوا ہے، کھانا کھانے نہیں دیا، پانی پینے نہیں دیا، اور ٹینشن میں رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے۔ دوسرے کی پراپر نیند بھی ہے بھائی، اور اس کو کھانے پینے بھی دیا، اپنی مرضی کی چیزیں، فٹ فاٹ ہو کے رنگ میں اس کو لا کے رکھ دیا۔ اب یہ پہلا والا مار کھا رہا ہے اس سے، آپ کو دیکھو وہ جیت گیا اور یہ ہار گیا، وہ اپنی فیلڈ کا چیتا ہے۔ بھائی مقابلے کے لیے برابری ضروری ہے۔ وہ انوائرمنٹ جو آپ نے دوسرے پہلوان کو دیا ہے وہی پہلے کو دیتے، پھر دونوں کو لا کے مقابلہ کرواتے، پھر دیکھتے کون جیتتا ہے۔ ایک کو جس ماحول میں رکھا گیا ہے اس ماحول میں تو وہ رنگ میں آ گیا، سلام ہے اس کی عظمت کو، ورنہ وہ دوسرے والے کو یہ ماحول دیا جاتا، وہ کہتا ہے رنگ میں نے مقابلے کے لیے بھی نہیں آنا ہے، وہ چوہا دے کے بھاگ جاتا۔ پہلوان تو دور کی بات ہے۔ سامنے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، آپ کوئی خاتون رنگ میں اتری پہلوانی کے لیے نا، مقابلے میں آپ لے آئے، وہ ہے بڑا مشہور ریسلر، کیا نام ہے اس کا؟ ابے ہمارے دور کا کوئی نام بتاؤ نا، اتنے مشکل نام۔ روگن، چلو چھوڑو جو بھی تھا، جمشید پہلوان، بس اکرم وہ تو پاکستانی ہے نا۔ خیر، آپ نے کیا کیا، رنگ میں لا کے کسی لیڈیز کو لے کر آئے، آپ لیڈی کو مقابلے کے لیے، اور سامنے کوئی آدمی لا کے کھڑا کر دیا، تو وہ خاتون کہے گی بھائی میرا مقابلہ کسی عورت سے کراؤ، آپ کس سے کروا رہے ہو؟ آدمی سے۔ یہ ظلم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو تبھی خواتین کی کرکٹ ٹیمیں خواتین ہی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں۔ صرف گھروں میں عورت اور مرد کی برابری کے یہ انگریز قائل ہیں کہ بیوی اور شوہر دونوں سربراہ ہیں، باقی نہ کھیل کے میدان میں یہ برابری کے قائل ہیں، نہ جنگ کے میدان میں، نہ ریسلنگ میں، کہیں بھی نہیں۔ یہ ہمیشہ کہتے ہیں عورت کمزور ہے، اور جاب میں بھی آپ جائیں، مشکل جو جابس ہوتی ہے نا ان کنٹریز میں، مشکل ٹف جاب مردوں کو دی جاتی ہے، کمپیوٹر پہ لے جا کے ٹھش پش کرنے کے لیے، بٹن دبانے کے لیے خاتون کو بٹھایا جائے گا دفتروں میں، ایئر کنڈیشن روم میں۔ پہاڑوں سے پتھر تراش، چٹانوں کو تراش کے اندر گھسنا، یا جو فائٹر طیارے ہوتے ہیں نا جو خطرناک جنگوں میں گھسنے کے لیے، سب میل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مرد رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے۔ ان کمبختوں سے بولو مرد اور عورت برابر ہے نا؟ تو جتنی تم نے اپنی آرمی میں مرد رکھے ہوئے ہیں اتنی ہی لیڈیز بھی رکھو گے، نہیں رکھو نا؟ کیا خیال ہے؟ امریکہ نے رکھی ہیں اتنی خواتین؟ جتنی دفعہ امریکہ میں کوئی مرد وزیر اعظم جیتا ہے اتنی دفعہ عورت وزیر اعظم بنی ہے؟ نہیں بنی۔ ان کی اسمبلیوں میں جتنے مرد ہیں اتنی ہی عورتیں ہیں؟ بولو نہیں۔ ان کی فوج میں جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں ہیں؟ نہیں۔ ان کے پائلٹ، جو جنگی جہاز اڑانے والے پائلٹ، ان میں جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں ہیں؟ نہیں۔ جتنی بھی مشکل، یہ جو ایبٹ آباد پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا، بڑا ایک آپریشن کیا، اس میں یہ لیڈیز نے کیا تھا؟ کس نے کیا؟ اس کا مطلب میرے بھائی ان کے دل میں بھی ہے کہ عورت اور مرد برابر نہیں ہے۔ مرد کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ عورت کو نہیں دی ہے، لیکن ہماری عورتوں کو کمبخت خراب کر رہے ہیں کہ ایکچولی تم بھی مرد کے شانہ بشانہ، تم کسی سے پیچھے نہیں ہو۔ حدیث میں آتا اخروہن من حیث اخرہن اللہ، اللہ نے عورت کو مرد سے پیچھے رکھا ہے، تو تم نے بھی کیا کرنا ہے؟
پیچھے رکھنا ہے. غلام نہیں بنا رہا اسلام. میرا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن اب کیا کروں. اسلام عورت کو مرد کا غلام نہیں بنا رہا. غلام الگ چیز ہوتا ہے, ماتحت ہونا الگ چیز ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہوتا ہے. صدر یا وزیر اعظم کے ہم غلام ہیں, حکومت کے ہم غلام ہوتے ہیں. غلام ہونا عیب ہے, ماتحت ہونا یہ آرگنائز قوموں کی ایک علامت ہوتی ہے کہ بھائی جہاں جو بھی مہذب قومیں ہوتی ہیں ان میں کوئی سربراہ ہوتا ہے اور باقی اس کے ماتحت. کیا خیال ہے, آپ اپنے ابا کے غلام ہو یا ماتحت ہو؟ اسلام میں بیٹا غلام بن نہیں سکتا. پتہ ہے آپ کو عجیب مسئلہ ہے. دیکھو اسلام میں یہ ہے کہ ایک آدمی کا غلام تھا, وہ غلام مولا اپنے غلام کا مکمل مالک ہوتا ہے. غلام اس مولا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. پہلے زمانے میں غلامی کا یہی تصور تھا. اسلام نے آرڈر یہ دیا کہ اگر باپ نے کسی غلام کو خریدا اور بعد میں پتا چلا یہ غلام تو اس کا بیٹا ہے, یا پہلے پتا چل گیا, تو خریدتے ہی وہ بیٹا آزاد ہو جائے گا. کیونکہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے غلام نہیں بن سکتے, کیونکہ بیٹا ہے وہ تو آپ کی باڈی کا حصہ ہے, وہ غلام کیسے بن گیا بھائی, وہ تو آزاد ہے. اس کو اسلام نے پروٹوکول دیا ہے. کوئی غلام تھا, آپ نے خریدا, آپ کو نہیں پتا کہ میرا بھائی اس کا غلام ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے کسی شخص سے وہ غلام خریدا, آپ نے بھی اس کو دیکھا نہیں ہے, جیسے ہی خریدا آپ کو پتا چلا کہ یہ تو میرا بھائی ہے, تو اسلام کہتا ہے جیسے ہی خریدا خریدتے ہی وہ آزاد. کیونکہ یہ محرم رشتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے غلام, یہ کہ پیرالل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, سمجھ رہے ہو, اور غلام پیرالل نہیں ہوتا. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, باندی بیوی نہیں بن سکتی اسلام میں. یعنی آپ کی جو غلام ہے نا عورت, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام کہتا ہے بیوی غلام نہیں ہو سکتی. کتنی عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ مغربی دنیا نے نا عورت کو یہ باور کرایا کہ تم مردوں کی غلام نہیں ہو, لونڈی نہیں ہو, میرا جسم میری مرضی, میں وہ کیا تھا, میں کھانا گرم نہیں کروں گی. اس پہ کسی نے ایک میم بنائی, عورت شوہر کو کہہ رہی ہے میں کھانا گرم نہیں کروں گی, اپنا کھانا خود گرم کرو. یہ وہ فیمنسٹ عورتوں نے نا, ان فیمنسٹ کے بیچاریوں کو تو اپنا کوئی باپ شوہر مور ہوتا ہی نہیں ہے بیچاریوں کا, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے دریافت ہوئی ہیں, کوئی عیدی سینٹر سے یا کہاں سے نکلی ہیں. تو اپنا تو خاندانی سسٹم ہے نہیں, یہ عورتوں کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں. تو اس پہ ایک چلا تھا پہلے کہ اپنا کھانا خود, یعنی میاں اکثر گھر میں آ کے کیا بیوی کو کہتے ہیں بیگم کھانا گرم کر دو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, مجھے نہیں پتا آپ لوگ میں اتنی ہمت ہے یا نہیں ہے, لیکن نارمل ہماری سوسائٹی میں اب تک تو یہ رواج رہا ہے کہ شوہر نامدار جب گھر میں آئے گا تو بیگم سے کہے گا بیگم کھانا گرم کر دو. اب وہ فیمنسٹ عورتیں کارڈ لے کے کھڑی ہوئی ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو. اب بتاؤ جب یہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو پیغام جائے گا تو وہ سمجھیں گی دیکھو مردوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے, مردوں نے ہمیں غلام. تبھی آج کی جو انٹیاں ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہی. آپ ان سے بولیں بیگم کھانا گرم کرو, اس لیے شادی کی تھی کہ مجھ سے کھانا گرم کرواؤ گے. بیگم یہ چائے کا کپ گندا پڑا ہوا ہے, 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں, اس کو دھو دو. کیا ماسی بنا کے لائے ہو؟ یہ ڈراموں فلموں میں نا, میں مذاق نہیں کر رہا, یہ سکھایا جا رہا ہے. یونیورسٹیوں میں پروفیسر سکھا رہے ہیں اپنی اسٹوڈنٹس کو. ماحول یہی چل رہا ہے. اس کے خلاف آپ کو صرف مسجدوں سے سننے کو ملے گا, ہم جیسے دیسی مولویوں سے, ورنہ پوری سوسائٹی ایک ٹریک پہ چل رہی ہے. پوری سوسائٹی ایک ٹریک پہ چل پڑی ہے وہ, اور یہ آ جائے گا سوسائٹی میں. اگر مذہب سے رشتہ مضبوط نہ ہوا نا تمہارا, علماء سے رشتہ مضبوط نہ ہوا, تباہ و برباد ہے تمہارا مستقبل. تو اب جب آپ بیگم کو کہیں گے بیگم یہ چائے کا کپ میں 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جن گھروں میں سلیقہ نہیں ہے 6 مہینے ہوتے ہیں, کپ جہاں رکھا ہوتا ہے وہیں کا وہیں رکھا رہتا ہے. زمین اس کو کھانا شروع کرتی ہے. ایک دن آتا ہے کہ وہ غائب, وہ اصل میں ٹائلوں کا جز بن چکا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, زمین نے کھا کھا کے اس کو ٹائل بنا دیا ہوتا ہے, تو کیڑے پڑ جاتے ہیں. بیگم یہ دھو دو, اچھا مجھے ماسی بنا کے لائے تھے گھر میں. آدمی کے پاس ان باتوں کا جواب ہی نہیں ہوتا. تو ایک نے میم بنائی, یہ بڑا خاندانی جواب لے آیا مارکیٹ میں. وہ پہلے میں جواب, پہلے یہ اسٹائل تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا سے اور انجوائے کر لوں تھوڑا سا. تو بیگم جھاڑو لگا سکتی ہو آج؟ کیا مطلب, مجھے پڑھی لکھی سے پھر شادی کیوں کی تم نے؟ اگر یہی سب کچھ کروانا تھا تو کوئی ماسی تلاش کر لیتے. ایسے ایسے ڈائلگ ہے نا, دھواں نکل جائے آدمی کے, ناک سے دھواں, کانوں سے دھواں, پاگل ہو جائے آدمی. شادی شدہ آدمی پھر اچھلتا کودتا ہے. بھائی ٹینشن مت لو. اب وہ میم جس نے بنائی ہے اس نے جواب ایسا دیا, میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام کر دیا. تو وہ بیگم آئی, اس کو بول رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ کھانا, وہ کہہ رہی اپنا کھانا خود گرم کرو. کہہ رہے ٹھیک ہے. بیگم ایک دن آئی, 6 انڈے لا دو, خود انڈے لے کر آؤ, بل جمع کرا دو, اپنا بل
بولو خود جمع کراؤ, بچوں کی فیسیں جمع کرا دیں, اپنے بچے خود سنبھالو. تو اس نے کہا وہ کھانا گرم کر دیتی, وہ ہلکا کام تھا. کیا خیر, اسلام نے کتنا پروٹوکول دیا عورت کو یار, گھر میں رہ کے کھانا پکانا, اپنے میاں کو کھلا رہی ہے, وہی تو تمہارا کچھ لگتا ہے, اسے محبت کرو, سربراہ مانو. دیکھو اپنے سے طاقتور کو سربراہ ماننے میں انسان فخر محسوس کرتا ہے, اپنے سے کمزور کو باپ بنانا بہت مشکل کام ہے, بغیرتی ہے یہ. اگر اسلام عورت کو حکم دیتا عورت کو سربراہ مانو, مشکل ہوتا عورت کے لیے کہ میرے پیرالل ہے, میں کیوں اس کو سربراہ مانوں. اسلام نے کہا تو اپنے شوہر کو سربراہ مانو, یہ تو فطرت ہے. دیکھو ہم اپنے ماں باپ کی غلامی میں ذلت محسوس کرتے ہیں یا عزت. جس کو اپنے پیر و مرشد پہ فخر, میں تو پیر کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں, فخر محسوس کرتے ہیں نا. میں تو غلام نہیں بھی ہوتے, غلام کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو جو بھی آپ سے سپیریئر ہوتا ہے, تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. نا, صرف احسان لینے میں مزہ کس کا ہے؟ اپنے استاذوں کا, جنہوں نے ہمیں پڑھایا, علم دیا, وہ ہمارے محسن ہیں. ماں باپ اور جو ہمارے خاندان کے بڑے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں, اور اپنے مشائخ جن سے ہم نے دین سیکھا. فرمایا اس کے علاوہ کسی کا احسان لیتے ہوئے زمین میں گڑ جاتے ہیں. وہ پھر ایک شعر پڑھا کرتے تھے, لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال, کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ کے پتھر اٹھا کے لے کر آؤں, یہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھروں, یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ لوگوں کا احسان لوں میں, کیونکہ وہ میری مدد کر رہا ہوں مالی, اور مجھے پیسے دے رہا ہوں اور میں کھا رہا ہوں. نہیں آئی سمجھ میں؟ لیکن کہتے ہیں ہاں ماں باپ کا احسان, وہ تو انہوں نے پالا ہے ہمیں بھائی, ماں نے دودھ پلایا ہے. ماں اگر تعاون کر رہی ہے, امی نہیں میں کسی کا احسان نہیں لیتا, ماں رکھ کے چماٹ لگائی, ماں ایک تھپڑ لگائی. غیرت لیس انسان, گالی کو انگلش میں کر دو نا تو وہ تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے. غیرت لیس کا مطلب بھی تو بے غیرتی ہے نا. غیرت لیس انسان, تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تجھے عید پہ ایک تحفہ دے رہی ہوں, گفٹ دے رہی ہوں, پیسے دے رہی ہوں, اور تو کہہ رہے میں کسی کا احسان نہیں لیتا. تو مجھے بتاؤ یہ استغنا ہوگا یا تکبر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں, تکبر ہے. یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے استغنا اور تکبر میں ایک باریک لکیر ہے, عام آدمی یہ فرق نہیں سمجھ پاتا, لیکن یہ بہت بالکل دونوں 180 ڈگری پر ہیں. استغنا کسے کہتے ہیں؟ خودداری. یہ لفظ تھوڑا گاڑا لفظ ہے عربی کا, اس کو یاد کر لیں کیونکہ یہ میرے بیانات میں, علماء کے بیانات میں بہت آتا ہے یہ لفظ. شریعت میں ایک حکم ہے استغنا, غنی سے نکلا ہے غنا. غنا کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہی, سر اٹھا کے جینا, خودداری, کسی کے ٹکڑوں پہ نہ پلنا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بولو نا, استغنا. بہت سے لوگ دیکھیں ابے ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے, اپنا کھاتے ہیں, اپنا سر اٹھا کے جیتے ہیں. تو ایسا کہتے ہوئے آدمی برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. ابے کسی, حالانکہ پل رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی سے ادھار لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن خیر اچھا یہی لگتا ہے, ابے کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. سسرال کو کیسے تانے دیتے, بیگم کوئی بات کرتی ہے نا, میرے ابا نے کہا ابے تیرے ابا کا نہیں کھاتا میں, صحیح ہے نا, اپنا کھاتا ہوں. پہلے زمانے میں اس طرح کی بڑی وہ بہن کے گھر جاؤ تو پانی کا گلاس بھی نہ پیو, ایسا نہ ان لوگوں کا احسان ہو جائے. اس طرح کی ریت روایات تھیں, یہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھیں, لیکن یہ بڑا فخر سمجھا جاتا تھا بھائی کسی کا نہیں کھاتے. لیکن اب تو بہت ہی بےغیرتی مارکیٹ میں آ گئی, یہ کھاتے ہی بیگم کا ہے. مہر 25,000, کیا ضرورت ہے تمہیں اس تکلف کی یار؟ 25,000, 24,500. ابے ساڑھے کو پورا کر لیتا, 25 کر لیتا یا 24 کر لیتا, ساڑھے پتہ نہیں کیا کس نے بتا دیا, 21,000 روپے. کیا مہر چل رہا ہے یار. خیر مہر تو اتنا ہوگا, اور جہیز لاکھوں روپے کا وہ پہلے سے آگے سیٹ ہو جائے گا, وہ پہلے سے آگے سیٹ ہو جائے گا. مہر میں معافی کا امکان بھی ہے, جہیز میں معافی کا کوئی چانس نہیں ہے, وہ کیونکہ ایڈوانس میں آ جاتا ہے گھر میں. اٹ از کالڈ بے غیرتی, اٹ از کالڈ بے غیرتی. یہ چل رہی ہے, اب کسی نے کی بھی ہو تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, توبہ استغفار کریں, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. پہلی رات ہی جس بستر پہ سوتے ہیں نا وہ بیگم کا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس بستر پہ پہلی رات سو رہے ہوتے ہیں, اللہ میاں نے کہا تھا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے, مرد کے ذمے, تاکہ مرد کا ہاتھ اوپر رہے, سپیریئر رہے. تو نان نفقے میں تو بھائی گھر کا فرنیچر سب سے پہلے آتا ہے. بیگم جب آئے گی تو زمین پہ تھوڑی بیٹھے گی, کھانا تو بعد میں ہوگا, پہلے تو بیٹھے گی نا کہیں صوفے پہ یا کرسی پہ. تو نان نفقے میں بنیادی ضرورتیں ہیں, ان بنیادی ضرورتوں میں کھانے سے بھی پہلے کیا ہے؟ فرنیچر ہے نا آج کل کے عرف کے مطابق. تو وہ بیٹھتی اپنے صوفے پہ ہے, پہلے دیکھ رہی ہوتی میرے ابا نے جو بھیج دیا تھا پہنچ چکا ہے, ہاں پہنچ چکا ہے.
تو وہ جس بستر پہ سوتی ہے وہ آپ کا نہیں ہے, تکیہ آپ کا نہیں ہے, چادر آپ کی نہیں ہے, رضائی آپ کی نہیں ہے, پنکھے بھی اب تو میرا خیال ہے سسرال سے آ رہے ہیں. یہ بے شرمی ہے یار. دیکھو بے شرمی کو بے شرمی ہی کہا جائے گا نا. میں آپ وہ لوگوں کی باتیں کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا, جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں. یہ عربوں میں نہیں ہے یہ